ویلکم بیک. اس وقت جو متاثرین سیلاب ہیں ان کے لیے کہا گیا امداد دی جائے گی اور امداد دی جا رہی ہے، لیکن کیا وہ امداد جو دی جا رہی ہے وہ واقعی مستحقین تک پہنچ رہی ہے یا راستے میں کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ کیونکہ بعض متاثرین ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیچھے کر دیا جا رہا ہے اور کچھ مخصوص لوگ ہیں جو آگے آ جاتے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ اس پر ارسلان سے ہی تجزیہ لے لیتے ہیں. ارسلان، کیا کہیں، کچھ اس طرح کی شکایات موصول ہوئی ہیں؟ دیکھیے، شکایت تو موصول ہو رہی ہیں، لیکن ہونے والا کیا ہے، ان کے لیے کیا ان کو دیا جائے گا راشن یا نہیں دیا جائے گا راشن. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب کو بلا دیں، آپ یہ بھی چھوڑیں کہ پاکٹ کیسے بچائیں گے. آپ یہ سوچیں، ان کا سوچیں. اس وقت سیاست کا ٹائم نہیں ہے، ان کو بچانے کا ٹائم ہے. ان کو بچانے کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، کچھ کہنا چاہیں کیونکہ اب ہم اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے. باجوہ صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں اس وقت پوری قوم کو ایک بننا چاہیے. ہمیں سب کو سیاستیں ہوتی رہیں گی، سیاسی جماعتیں اپنی اپنی تعریفیں کرتی رہیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سندھ کی 3 کروڑ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. حال ہی میں سندھ کی، ویسے تو ہمارے ملک کی میں سمجھتا ہوں. آپ دیکھیں کہ اس میں ہمیں سب کو ایک ہو کر ایک دوسرے پر تہمتیں لگانا، ایک دوسرے پر الزامات لگانا، جی آپ کی طرف سے خدمات کم ہے اور میری طرف سے زیادہ، میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں. اور سیلاب کی وجہ سے آپ لوگوں نے جو ہے انتخابات بھی ملتوی کیے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جہاں پہ ملتوی ہوئے ہیں وہاں پہ تو سیلاب نہیں ہے. نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ پورا ملک جو ڈسٹرب ہے، پورا صوبہ ڈسٹرب ہے. کس طرح الیکشن کرایا جا سکتا؟ بلدیاتی کی بات نہیں ہو رہی سر، یہ ضمنی انتخابات کی بات ہو رہی ہے. ضمنی الیکشن میں بھی آپ نے دیکھ لیا، لہاری میں شکور شاہ صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کون سا استعفیٰ، اور ابھی 13 اور آنے والے ہیں. اس شہر سے 8 MNA اور میں آپ کے پروگرام میں کیا کہ جا رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے پروگرام میں ان کے نام بھی آپ کو، کچھ نام مجھے ابھی بھی پتہ ہے. اچھا، ابھی آپ کے ساتھ یہ کون سے الیکشن؟ ایک تو بڑے نام تو بتا دیں. خان صاحب ایسا کریں، ایک تو الکو کے ارسلان بھائی موجود ہیں یہاں. 300 کا ایوان ہے، اکیلے لڑ لیں، بیٹھ جائیں وہاں جا کے اکیلے. اچھا چلے، مطلب یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بعض استعفے واپس ہونے والے. ارے یہ سب واپس آ جائیں گے، سب واپس ہوں گے. ارسلان بھائی اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ہم اگلی طرف جائیں گے، لیکن اس پہ بھی بتا دیجیے گا. استعفے واپس ہو رہے ہیں آپ کے؟ ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. میں تو ایک چیز کہتا ہوں، دیکھیں جی، آپ نے اگر دیکھنا ہے، نیت دیکھی جاتی ہے کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کی. اس پارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں سندھ کے اوپر جو قابض ہے 14 سال سے، جس نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے نہیں چھوڑے، زکوٰۃ کے پیسے کبھی نہیں چھوڑے. ٹھیک ہے، NFC کی مد میں ان کو ڈیو شیئر پورا ملا. سندھ کو پیرس بنانے کے دعوے کیے گئے، کراچی کا کیا حال کیا، انٹیریئر سندھ کا کیا حال کیا. اس کے بعد کم سے کم کوئی ذی شعور اور جس کو تھوڑی سی بھی کوئی اللہ نے عقل دی ہے، وہ اس چیز کو بالکل تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ بالکل ٹرو اینڈ آنیسٹ بیسس کے اوپر ٹرانسپیرنسی سے وہاں پہ فنڈز جو ہیں پراپرلی وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اب بھی سے انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ سیاسی بنیادوں کے اوپر راشن کی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں. آپ دیکھیں، آپ کا ہی چینل، میں آپ کے ہی چینل پہ دیکھ رہا تھا، منظور وسان صاحب جو ہیں وہ کشتی سے نہیں اتر رہے. ٹھیک ہے، اور کتنے لوگ ان کے گئے، ان کی گاڑیاں روک روک کے تو لوگ احتجاج کر رہے ہیں. ان کو خان صاحب کے آنے پر تو تکلیف ہے، لیکن میں آپ کو اگین کہہ رہا ہوں، میں آپ کو پورا اسکیجول بھجوا دوں گا، پورا اسکیجول دے دوں گا. لوگ جو ہیں کیا پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ وہاں پر لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اندرون سندھ میں جہاں جہاں سیلاب آیا ہے، اگر پیپلز پارٹی کے خلاف جا رہے ہیں تو کیا پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، آپ دیکھیں تو صحیح. آپ خان صاحب وہ استقبال ہو نہیں سکا، آپ کا میڈیا خود رپورٹ کر رہا ہے. میری بات نہیں، میں تو اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کروں گا. یہاں جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیفینڈ کریں گے. آپ یہ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا یہاں پہ کراچی میں تو سیلابی کیفیت نہیں تھی نا، کروا لیں یہاں پہ بلدیاتی انتخابات، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کے سامنے آ جائے گا. اور جہاں پہ سیلابی کیفیت نہیں ہے وہاں پہ آپ کلیئرلی دیکھ رہے ہیں کوئی بھی، آپ دیکھیں کیسے بھاگ رہے. اچھا 11 تاریخ کو ضمنی انتخاب ہونا تھا، وہ کہاں گیا؟ پنجاب میں بھی ملتوی ہو گئے نا سر، وہاں پہ بھی ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں جو صورتحال اس وقت ملک کی ہے، یہ جنگی صورتحال ہے پورے ملک کی، بالکل ملتوی ہو گئے. تو کیا جب یہ ایوان میں تھے تو کیا تیر مار لیا بھائی؟ آپ وزیر اعظم بھی بن گئے، 4 سال ایوان میں بیٹھے رہے، کیا ہے کیا کون سی دودھ شہد 4 سال نظر آ گئے، اپنے 14 سال نظر نہیں آ رہے ہیں. ماشاءاللہ چلیں بھائی، آپ اپنی وہ کارکردگی بتا دیں 4 سال کی. سر 4 سالہ کارکردگی ساری چیزیں. ارسلان بھائی، اب میں اس کارکردگی پہ آنا چاہ رہا ہوں جو اس وقت شہر کراچی کے جوانوں کی جانیں چھین رہی ہے. تو میں ارسلان سے گفتگو کا اس والے موضوع پہ آؤں گا کہ اسٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے، روزانہ جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. تقریباً 12 لوگ جو ہیں اب تک جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو ایسے میں سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا وہ سیلاب میں ہی پھنسی ہوئی ہے یا کچھ کرے گی بھی؟ ٹھیک ہے،
انجوائے کرنا اپنی منسٹریز کو، وہ تو پرانا کام ہے سندھ گورنمنٹ کا، اس میں تو آپ کوئی شک ہی نہیں ہے. دیکھیں 50 دنوں کے اندر 11,000 لوگوں سے وارداتیں ہوئی ہیں. سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا؟ میں ایک سوال کرتا ہوں، ان کے ہوم منسٹر جو چیف منسٹر صاحب انہوں نے کیا کیا؟ بھائی اتنی وارداتیں ہو رہی ہیں، قتل ہو رہے ہیں، چوری ہو رہی ہے، کیا کیا؟ وہ پولیس نے کیا کیا؟ ان کا کام یہ ہے ناکے پہ آپ پیسے لیں لوگوں سے پھر جانے دیں. اس کے کئی CCTV موجود ہیں. آپ نے کیا کیا؟ اچھا لیکن پھر یہ ناکام کیوں نظر آ رہا ہے آپ کو، جبکہ شائن فورس بنا دی اور کہا جا رہا ہے مختلف ایسی فورسز بہت بنی ہیں، کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ ان کو لٹکائیں گے نہیں، سزا نہیں دیں گے، کچھ نہیں ہوتا. نہیں لیکن ویسے بہت سے مقابلے بھی ہوئے ہیں جہاں پہ پولیس والے بھی شہید ہوئے. میں یہ نہیں کہتا پولیس نے کی بھی ہے، لیکن جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. آپ ان کو سزائیں دیں، آپ کورٹ میں لے کے جائیں. اور لوگوں کا بھی قصور ہے کہ آپ جا کے وہاں کیا کرتے ہیں بھائی، آپ گواہ نہیں ہوتے. بالکل قانون سازی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ملزمان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک. اچھا باجوہ صاحب، اس میں جو ہے حکومت سندھ جو ہے وہ پراپر کیا انتظام کریے، کیونکہ شہر جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، ایسے میں کرائم تو دیکھیں بڑھیں گے. دیکھیں جی، سندھ گورنمنٹ اور خاص طور پہ کراچی میں اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اس کے لیے پولیس کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نئی اپائنٹمنٹ ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی کئی ہزار نوجوان لڑکا کراچی کا میرٹ پر، کئی ہزاروں، میں 100 کی نہیں ہزاروں کی بات کر رہا ہوں، جو کراچی شہر کا سٹیزن ہے وہ سب اپائنٹ ہو چکے ہیں اور وہ ٹریننگوں پر ہیں. پولیس کی نفری کم تھی بہت عرصے سے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے یہ شہر بہت بڑا بہت بڑی تعداد، 3.5 کروڑ اس کی آبادی ہو گئی ہے شہر کی. جو تجزیہ نگار اور جو صحافی بھائی آپ لوگوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی. جو تھانے ہیں وہاں نفریاں نہیں ہے، پولیس موبائلیں درست نہیں ہے. اس میں جب شہر پھیلا ہے تو اس میں ہر چیز شارٹیج. اچھا تو یہ شاہین فورس جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کچھ پروٹوکول میں جب ہوں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ سارا تو پروٹوکول کی بات ہے. بنتا ہے خان صاحب کے ساتھ ابھی بھی 750 ہیں، آپ انہیں بھی تو روکے نا جا کے عمران خان. اچھا آپ تجزیہ نگار ہیں ارسلان صاحب، تجزیہ نگار بنے، اگر آپ پی ٹی آئی ہیں تو بات ان کی بھی صحیح ہے. 750 پولیس اہلکار لے کر خان صاحب کراچی میں. نہیں یہ حلیم عادل شیخ کی ترجمانی نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ بتا دیں، آپ یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی وہ مظلوم پارٹی ہے، اس پہ ہر کوئی تنقید کرتا ہے، ان کی طرف سے جواب دیا. میں نے بھی کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا. 11 ارب روپے کی بات تھی، کہاں گئے؟ میں تو وہ بھی کہتا ہوں. میں ٹھیک ہے چلے، نہیں بات یہاں پہ یہ آ رہی ہے سر کہ آپ کی حکومت ہے سندھ کے اندر، اس طرح اسٹریٹ کرائم کو روک تھام کرنا، منصوبہ بندی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ابھی حالیہ دنوں میں کتنے پولیس مقابلے میں جس میں ڈکیت مارے بھی گئے ہیں، پولیس پکڑ بھی رہی ہے. اب مجھے بتائیں کہ ہر فرد کے ساتھ، ہر ڈاکو کے ساتھ تو ایک موبائل نہیں دی جا سکتی کہ اسے آگے جا کے پکڑنا ہے. جہاں پولیس کی رسائی ہوتی ہے، جہاں تک وہ ملزم ہاتھ میں آتے ہیں، پکڑتے ہیں ان کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشنلی کا ہمارا جو ہے اس میں ترمیم کی بہت ضرورت ہے. آپ پولیس، بہت سارے پولیس افسران میں بتا رہا ہوں جو میرے ذاتی دوست ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں رضا ہم پکڑتے ہیں پسٹل میں یا منشیات میں یا کسی بھی وہ بندے کو ابھی وہ جاتا ہے، وہ صبح وکیل صاحب جو ہے وہ وکالت نامہ سائن کروا کر اس کی بیل منظور کروا. بھائی انہیں ذرا سخت. تو سر اس میں جو ہے جو قانون سازی ہے وہ کون کرے گا؟ میں تو چیف منسٹر صاحب سے گزارش بھی کروں گا، ان سے اپیل بھی کروں گا کہ آپ اسمبلی میں جو ہے اس پہ قوانین میں سختی لائیں تاکہ ملزمان کی بیل اتنی جلدی جو گرانٹ ہو جاتی ہے اسے روکا جا سکے. اچھا باجوہ صاحب، ایک اور سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ڈاکو جو ہیں وہ کسی کو اس طرح فائر کر دیتے ہیں اور وہ گر جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، یا خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو جاتا ہے. لوگ یہ بات سوچ کے گھبراتے ہیں کہ اگر اس کو ہم اسپتال لے کر جائیں گے تو الٹا ہم پہ ہی کیس بن جائے گا، وہ بیچارہ وہی پہ جان دے دیتا ہے. تو ایسے معاملات بھی ہونے چاہیے کہ اگر آپ اسپتال لے کر جائیں تو کوئی کلیم ایسا نہیں ہونا چاہیے اس شخص پہ. یہ سارے اسمبلی میں قوانین کی تبدیلی کی ضرورت ہے. یہ جب تک قوانین اسمبلیوں میں تبدیل نہیں ہوگا، قانون سازی نہیں ہوگی اس معاملے پر. اب دیکھیں نا، ہمارا قانون جو بندہ لے کے جاتا کہتے جی آپ ہی گواہ ہیں، آپ کے فنگر آ جائیں گے. بندہ اب اسے اٹھاتے ہوئے بھی ہم کسی پیشنٹ کو یا کسی بیچارے کو جن کے ساتھ واردات ہو جاتی ہے ڈرتے ہیں کہ یار ہم پہ نام آ جائے گا. پولیس اور تھانہ اور پھر ڈاکٹر، حد تک کہ ڈاکٹر بھی انہیں روک لیتے ہیں، جی آپ لائیں، آپ بیٹھے ہیں جی. تو ایسے میں جو قانون سازی ہے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے. بالکل، میں پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے گزارش کروں گا، چیف منسٹر صاحب سے گزارش کروں گا، سارے ایم پی اے سے، اپوزیشن حد تک کہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں، اپوزیشن کے ایم پی ایز، جی ڈی اے کے، میں سب سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ کچھ چیزوں پر ایک ہو جائیں، چاہے اپنی سیاست کرتے رہیں جس طرح بھی، لیکن کچھ معاملات پہ ایک ہو کے قانون پاس کروائیں اسمبلی میں، اور انشاءاللہ وہ ملزمان گرفتار ہوں، پھر وہ انہیں کم سے کم
کسی ملزم کو سال 1.5 سال 2 سال تو اب وہ منہ چڑھا رہا ہوتا ہے وہ تھانے دار کو آ کے وہ ملزم وہ جنہیں پولیس افسران پکڑتے مجھے خود کہا کہ رزاق وہ ہمیں منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں دوسرے دن موٹر سائیکل پر گھوم رہا ہوتا ہے. دیکھیے چھوٹی سی بات اگر آپ اجازت دیں تو میں کر لوں. دیکھیے جب کورٹ جاتے ہیں نا تو پروسیس یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ گواہان ہوتے ہیں ساری چیز ہوتی ہے. جب گواہان ہی نہیں آتا جیسے خدا نہ خاصہ میرے ساتھ ABCD کے ساتھ ہوئی ہے کوئی ڈکیتی یا کچھ اب جب آپ ہوتے ہی نہیں آئی وٹنس ہی نہیں ہوتا تو عدم ثبوت کی مطلب نہیں ہوتے اس وجہ سے اس کو ریلیز کر دیا جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اصل میں اس وقت اسٹریٹ کرائم بڑھتے جا رہے ہیں ذمہ دار کون ہے اس کا روک تھام کس کو کرنی ہے؟ اچھا 4 مہینے پہلے آپ کی شوز میں جب یہ بات ہوتی تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ خان صاحب کے اینڈ سے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے سر مہنگائی پہ بھی آئیں گے جس کی وجہ سے نہیں میرا میں خاموشی سے میں نے سنا جس کی وجہ سے لوگ جو ہے مجبور ہو گئے کرائم کرنے پر. ٹھیک ہے یا تو خودکشی کر رہے ہیں کرائم جی وہ ساری چیزیں ہیں. تو میرے خیال سے آپ تو خان صاحب کو بلیم نہیں دیا جا سکتا نا آپ تو اپنی حکومت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قوانین جو یہ قانون سازی یہ ساری چیزیں 14 سال میرے خیال سے بہت ہوتے ہیں آپ کے پاس بہت ہوتے ہیں. گواہوں کی یہ جو آپ کے وٹنسز کی پروٹیکشن ہے اس کے لیے قوانین لے کر آنے. سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ جب تک آپ کے تھانوں کی قیمت لگے گی تھانے بکیں گے SHO جو ہے 25-30 لاکھ 1 کروڑ روپے دے کر من پسند پوسٹنگ لیں گے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ پولیٹیکل انفلوئنس ہوگا سب جگہ پر. تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے VIPs ظاہر ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے آسمانوں سے اترے ہیں ان کے لیے پورا پروٹوکول جائے گا ساری چیزیں جائیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے دکھ درد کے لیے ان کا کوئی وہ نہیں ہے. ساری چیزیں صرف یہ ہے کہ اپنی جیب کے اندر جائے ہمیں پروٹیکشن ملے ساری چیزیں ہوں. مجھے یہ بتائیں کوئی ایسا قانون چاہے 18ویں ترمیم کے چیمپئن بنتے ہیں ساری چیزیں صوبائیت کی بھی بڑے نام لیتے ہیں بڑا شور کرتے ہیں کوئی ایک قانون آج تک پروونشل اسمبلی میں یا ابھی یہ 4 مہینے ہو گئے کوئی ایک قانون لے کر آئے ہوں. ہاں نیب کے اوپر گئی EVM کو بھی ختم کیا اوورسیز کو بھی ختم کر دیا. ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ان کا پیسہ آرام ہے اور دوسری طرف سے ان سے امداد بھی مانگتے ہیں. یہ تو ان کے حالات ہیں کلیئرٹی نہیں ہے ان کا. صرف یہ ہے کہ صرف جو ہے نا پاکستان کھپے تو پتہ نہیں تھا یا نہیں پیسہ کھپے ان کا نعرہ ہے اسی کے اوپر انہوں نے. لیکن ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے نا سر کہ اگر وہ جو اہم شخصیات ہیں اگر ان کو پروٹوکول آپ نہیں دیں گے خدا نہ خاصہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر شہر کے حالات خراب ہوں گے. دیکھیں جی پروٹوکول ایک خاص حد تک ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں ساری چیزیں اس حد تک نوبت کیوں لے کر آئے ایک پروٹوکول کے اندر جو ہے 50 60 گاڑیاں جب آپ اس کے ساتھ کر دیں گے سارے اس کے گھروں تک جائیں گے ان کے بچوں کو اسکول چھوڑنے تک سارے معاملات ہوتے ہیں تو عام عوام کہاں جائے گی. میں تو صرف یہ پوچھتا ہوں کہ 4 مہینے پہلے تک جو ہے مہنگائی کو رونا اس کا الزام دیا جاتا تھا. آج مہنگائی کہاں ہے؟ صحیح ہے آج بالکل سر مہنگائی پہ بھی آتے ہیں. بالکل آپ کے صرف ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے یہاں سے میرے خیال سے 1 یا 2 کلومیٹر دور کے اوپر ماں کے سامنے اس کا لخت جگر جو ہے اس کے گھر کی دہلیز پہ انہوں نے شہید کیا تھا. کیا ہوا اس چیز کا؟ اس کے اندر پولیس فورس کا اپنا بندہ. وہی بات ہے بار بار جب تک تھانے بکیں گے پولیٹیکل انفلوئنس ان کے اندر ہوگا یہ کبھی بھی تبدیلی نہیں ہو پائیں گے. اچھا آپ نے ایک ویسے جملہ کہا کہ ان کے بچوں کے لیے پروٹوکول بچے تو سر باہر چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ تو بہت کم ہی ہوتے ہیں. ایک واقعہ یاد کراتا ہوں جب سر مختصر بریک کی طرف یا سر بریک کے بعد آتے ہیں پھر واقعہ بھی سنتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. عام طور پہ ہوتا یہ کہ جب پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں اور پروگرام بھی اگر 2 ٹوک ہو رہا ہو تو 2 ٹوک کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ بھی آ جاتا ہے جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی شاید کہ اس سے کوئی اصلاح بھی ہو سکتی ہے. باجوہ صاحب کوئی واقعہ بتانا چاہتے ہیں باجوہ صاحب مختصر میں مرزا صاحب کو ایک واقعہ یاد دلوانا چاہتا ہوں کیونکہ ہم لوگ ایک ہی کشتی میں کافی سفر بھی کیا ہے. گورنر اسماعیل صاحب تھے عمران اسماعیل صاحب ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ان کا کتا لینڈ کروزر میں تھا اور 4 موبائلیں اس کے کتے کے پیچھے تھیں. گورنر صاحب تو تھے ہی نہیں اس قافلے میں اور میں نہیں کہہ رہا ہوں اور شاید یہ سب نے دیکھی ہو مرزا صاحب نے بھی دیکھی ہو. اب پھر کہا جاتا ہے کہ جی پروٹوکول کس نے کب کمی کی ہے کہاں کمی کی ہے مجھے کوئی بتا دیں. جب جس کو موقع ملتا ہے وہ پورا تو سر ایسے میں ٹھیک ہے پروٹوکول اگر آپ چاہتے ہیں تو ایسے میں فورس میں کم از کم اضافہ ہونا چاہیے کہ وہ اسی لیے بڑی تعداد میں بھرتی کیے جا رہے ہیں نوجوانوں کو. لیکن سر اس میں نہ صرف بھرتی کیے جانے چاہیے بلکہ ان کو کمانڈو ٹریننگ جیسے ہوتی ہے SSU کی ہے اس طرح کی ٹریننگ ہو رہی ہے. بہت اچھی اب پولیس کو بہت اچھی ٹریننگ دی جا رہی ہے کمانڈوز ٹریننگ کے جو یہ ہمارا جو ہے رضاک آباد میں بالکل وہاں پہ باقاعدہ ہر پولیس کانسٹیبل پر جو ہے یہ لاگو کر دی گئی ہے قانونی طور پر کہ وہ 2 مہینے کا
کمانڈو کورس لازمی کرے گا اور اس سے کافی فوائد ہو رہے ہیں کہ جرائم پیشہ لوگوں سے پولیس کے جوانوں کو لڑنے کا طریقہ کار آئے گا. اچھا ارسلان، یہ سارا سلسلہ جو ہے عام طور پہ پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عام طور پہ بے روزگاری اور مہنگائی جو ہے وہ ایک بڑا سبب ہے اسٹریٹ کرائم کا. تو مہنگائی اور بے روزگاری یہ تو مستقل چلتی چلی آ رہی ہے. سر اس کا بڑا آسان سوال ہے، بہت آسان سوال ہے. آپ کوئی ایسے فلاحی ادارے کھولیں جس میں آپ کو یہ چیزیں سکھائیں. مطلب ایکسپورٹ، ہم کیا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ جیسے سندھ کی حالانکہ دستکاریاں ہیں، دیگر چیزیں آپ وہ ایکسپورٹ کریں. بھائی جرمنی میں جب باہر ملکوں میں گیا تو میں نے ہر جگہ دیکھا، یورپ میں ادھر ادھر، کہ وہ بکتی ہیں. بھائی تو آپ کیوں نہیں اس کو ایکسپورٹ کر رہے؟ جب آپ کے پاس ڈالر آئے گا تو آپ کا ریونیو بھی جنریٹ ہوگا، آپ کے ڈالر بھی نیچے آئے گا. آپ کو ڈالرز کی ضرورت ہے، آپ کے لوگ نہیں ہوں گے اس قسم کی ایکٹیویٹیز. لیکن بہت سے تو ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں لیکن ان کے پاس دوسرا کوئی ایسا ہنر نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ جا کے جاب تلاش کرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ملتا، آخرکار ان کے پاس بھی آپشن ختم ہو دیکھیں ناانصافیاں ہیں. میں یہ نہیں کہتا آپ کو یہ قومیت کو بھول کے اب ایک ہونا پڑے گا، ہم پاکستانی ہونا پڑے گا. اب کبھی ہم سیکس میں بٹے ہوئے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں ہمارا فلاں مذہب ہے، ہم کہتے ہیں وہ فلاں ہمارا دین ہے، وہ کہ فلاں فرقہ، ہم کہتے ہیں وہ فلاں قوم سے ہوں. تو اس کو ختم کرنا پڑے گا. آپ باہر ملک جائیں، امریکہ میں، لنڈن میں، وہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ میں وہاں سے ہوں جی، میں بروسل سے ہوں تو جی میں وہاں لاس اینجلس سے ہوں. اچھا لیکن پاکستان سے بھی جو زیادہ بڑا ملک ہے، زیادہ اس میں قومیتیں ہیں اور مذاہب ہیں، وہ تو بھارت ہے برابر میں ہمارے. لیکن وہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اسی طرح کرائم بڑھتا جا رہا ہے اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے، یا ہمارے ہاں کوئی خاص سولوشن اس کا چاہیے؟ دیکھیں بھارت کی جہاں تک بات رہی تو بھارت میں تو ایک ہندوازم فالو ہو رہا ہے. پاکستان میں ایسا نہیں ہے، ہمارے ایکول رائٹس ہیں سب کے. تو جب ہمارے جو قانون کہتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آپ پڑھ لیں نا، 8 سے لے کے آرٹیکل سے لے کے 25 آرٹیکل تک کیا کہہ رہے ہیں، وہ ساری حقوق کی باتیں کی ہے. تو آپ برابری کی اس پہ رکھیں سب کو. ٹھیک ہے جناب ارسلان بھائی، آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ مہنگائی کی ہی وجہ ہے یا کوئی پلاننگ نہیں ہے خاص، اس وجہ سے لوگ جرائم کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں بہت ساری ملٹیپل اس کے فیکٹرز ہیں. مہنگائی تو آبویسلی ون آف دا ریزنس، اور باقی یہ ہے کہ جب تک امپلائمنٹ کی اپرچونیٹیز آپ کریٹ نہیں کریں گے، جیسے انہوں نے بڑا امپورٹنٹ کہا ہے کہ گراس روٹ لیول سے یہ ساری چیزیں ان کی جو جیسے ووکیشنل ٹریننگز ہوتی ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں جب تک نہیں کی جاتی، یہ تو دیکھیں یہ تو دنیا آپ کو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کوئی ایک ویب سائٹ اوپن کریں، وہاں پر بھی آپ کو اس کے سارے اسٹیپس ویبس وہ ساری چیزیں جو ہیں یہ باقاعدہ ایک ذہن سازی کی جاتی ہے، معاشرے کو بنایا جاتا ہے. یہاں پہ معاشرہ اس لیے نہیں بنایا جا رہا کیونکہ ان کی نیت کچھ اور ہے. ان کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو ڈپرائیو رکھنا ہے، ان کو پسا ہوا رکھنا ہے، ان کو شعور نہیں دینا کیونکہ ہم نے ان کے اوپر رول کرنا ہے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. جہاں پر شعور آ جاتا ہے وہاں پر لوگ اپنے حقوق مانگتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ساری وہ، اور یہ لوگ جو آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل ایلیٹ جو 2 گھرانے اس ملک کے اوپر پچھلے 50 سال سے جو انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر پہلے کیچڑ اچھال کے سیاست کی، آج دونوں جو ہے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے بنے ہوئے اور وہ ساری چیزیں. لیکن ارسلان بھائی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی نے ان 4 سالوں میں اس حوالے سے کوئی کوشش کی تھی؟ دیکھیں کیونکہ اس وقت بھی بہت ایسے واقعات ہو رہے تھے. پی ٹی آئی ہمیشہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میکرو لیول کے اوپر جو سٹیپس ہو سکتے تھے وہ ہم نے کیے ہیں. جب ہم آئے تھے تو ہماری سوچ سے زیادہ میکرو لیول کے اوپر بہت ساری ڈسٹرکشن تھی. جیسے سب سے پہلے جو آپ کی جو فائنینشیل آؤٹ لک ہے جو آپ کو پریزنٹ کرتی ہے ود ادر کنٹریز، آپ کے اوپر جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ ہے، پھر فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، وہ ساری چیزیں، وہ فائنینشیل جو ایمرجنسی تھی اس کے اوپر ہمارا ٹائم زیادہ لگا ہے کیونکہ ان لوگوں نے بیک ٹو بیک اس چیز کو اتنا زیادہ خراب کیا ہوتا. پھر دوسری بات یہ آتی ہے کہ آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی آپ انسٹیٹیوشن اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ سیاسی بنیادوں پر اتنی میسو انہوں نے اپنے لوگوں کی بھرتیاں کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہر شعبہ، ہر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف ہے. ٹھیک ہے. اچھا قانون سازی کے اوپر جب ہم بات کرتے تھے تو یہی سارے لوگ، کوئی یہاں سے اچھلتا کودتا جاتا تھا وہاں پہ مہنگائی کا رونا روتا ہوا، کوئی کے پی کے سے آ جاتا تھا. وہی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا مہنگائی اس وقت آپ کو کیا لگ رہی ہے، کیا مہنگائی بڑھی ہے یا آپ کے دور سے کم ہونا شروع ہو گئی ہے؟ نہیں، میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے، آپ نکال کے دیکھیں جو اس کے اسٹیٹسٹیکل جو ڈیٹا ہے وہ سارا آپ لاسٹ 46 ایئر یا 50 ایئرس کے جو آپ کے جو اس کے سٹیٹس ہیں اور آج کے سٹیٹس دیکھ لیں. میں آج نیوز میں دیکھ رہا تھا صرف اس ایک ہفتے کے اندر 26 جو آپ کے بیسک نیسیسٹیز ہیں جس میں چاول، دالیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں میسو انکریز ہوا ہے. یہ تو صرف ویکلی بیسس کے اوپر ہے ساری چیزیں. ان کے پاس تو تجربہ تھا نا. چلے ہم تو 4 سال میں کچھ نہیں کر پائے. باجوہ صاحب یہ بات جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو میرا یہ ہے کہ جی جس طرح آپ کا سوال تھا کہ بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے جرائم بڑھ رہا ہے. 4 سال موقع ملا تحریک انصاف کو، 1 کروڑ نوکریوں کا دعویٰ کیا گیا. 50 لاکھ گھر، وہ تو چلے چھوڑیں، وہ تو گھر تو قبرستانوں میں ملیں گے لوگوں کو.
1 करोड़ नौकरी में से मेरा सवाल है कि जनाब 5 नौकरियां, मैं पार्टी का हिस्सा रहा हूं और ऐसा वैसा नहीं रहा हूं, ठीक ठाक जगह पे रहा हूं, 5 नौकरियां अगर इन्होंने पूरे कराची में दी हैं 3.5 करोड़, पूरे सिंध में अगर दी हैं, पूरे पाकिस्तान में दी हैं, तो उन्हें बता दिया जाए। कुछ नहीं, खाली ठीक। अच्छा सर, महंगाई आजकल जो है वो बड़ा एक सोशल मीडिया पर एक बच्चा जो है जो सैलाब मुतासिर है उसको दिखा रहे हैं, उसके पास कपड़े नहीं थे तो जो पीपल्स पार्टी का झंडा है बेचारे ने वही एक बांध लिया उसने। तो लोग ये कह रहे हैं कि कपड़ा तो मिल गया पीपल्स पार्टी की तरफ से, अब वो कपड़े के बाद रोटी कहाँ है और मकान कहाँ है? देखें जी, आपके भी बड़े नारे थे। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि पीपल्स पार्टी पे बहुत आसानी से सारे इल्जाम नहीं सर, अब आप देखें कि 25,000 है ना कपड़ा है ना मकान, ये आपने भी दावे किए थे। वकार साहब, जितना कर्ज 74 सालों में हमने लिया उतना कर्ज हमने 3 सालों में लिया, यानी 25,000 अरब, फिर 25,000 अरब। जो IMF से जो प्रोग्राम इन्होंने जो साइन किए हुए, आज उसकी सजा कौन भुगत रही है? मुझे बताएं कि ये महंगाई क्या, अच्छा, लेकिन इसका कोई प्लानिंग आप लोग कह रहे थे कि हमारे पास तजुर्बेकार लोग हैं, तो सर ऐसी प्लानिंग तो होनी चाहिए कम से कम। अब तो पीपल्स पार्टी पूरा मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गैर तजुर्बाकारों ने। नहीं तो अब तो 11-12 जमातें मिलकर कर रही हैं, तो सर अब तो तजुर्बेकार लोग हैं। अरब रुपए का इन्होंने कर्जा लिया इन 3 सालों में, और 70 सालों में जो कर्जा सारी हुकूमतों ने लिया, उनका ये क्लेम है कि हमने वापस भी किया। सबसे ज्यादा रीपेमेंट्स किसने किए? एक सेकंड, सबसे ज्यादा रीपेमेंट्स किसने किए? स्टेट बैंक से हमारी गवर्नमेंट ने कितना कर्जा लिया है? 0। ठीक। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के ऊपर कितना, मिस अप्रोप्रिएशन कितनी हुई, आप उसकी बात करें ना। सबसे ज्यादा रीपेमेंट, इनका गंध हमने साफ किया है। आज महंगाई इन्हीं का ये दिया हुआ। इस्माइल साहब तो 9 रुपए का 7 रुपए का यूनिट, उसके ऊपर उनका गला जो है फाड़ फाड़ के वो बोलते थे। आज क्यों नहीं देते? ये तो कहते थे मुर्तजा वहाब साहब जो है असद उमर साहब को ट्विटर पर टैग करके कहते थे कि आप इसका ब्रेकअप बनाएं और आप मुझे बताएं कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों है। आज वो ब्रेकअप क्यों नहीं बना के देते? आज ये सारे लोग क्यों नहीं बात करते? अपने गरीबान में क्यों नहीं जाते? सर एक मिनट, इमरान खान अगर आप लोग असेंबली में होते, खाली बातें फोटो सेशन, इसका भी जवाब साथ देते कि अगर आप लोग असेंबली में होते तो आप ज्यादा बेहतर नहीं कर लेते। इमरान खान तो कुछ भी नहीं है ना, बकौल इनके इमरान खान तो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं ना। 13 पार्टियां बैठी हुई, कानून साजी भी करें, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करें। ये 13 पार्टियां, मैं आपको कहता हूं अगले इलेक्शन से पहले से होना चाहिए। IMF क्या कह रहा है? IMF कह रहा है कि आपकी महंगाई मजीद बढ़ेगी, ज्यादा वो सारी चीजें होंगी। आप मुझे ये बताएं कि जिम्मेदार कौन है? सर एक साल पहले जो है आप तो अनाउंसमेंट कर दें, जो मुआहदे IMF से आपके एज ए प्राइम मिनिस्टर हुए, आप मुझे ये वो तो पब्लिक को नहीं पता। आखिरी चीज मैं सिर्फ उसके बाद भले मुझे एक चीज बताएं। IMF कहता है जी कि आप जो है प्राइसेस इंक्रीज करें, हम ये कहते हैं कि प्राइसेस इंक्रीज नहीं करेंगे, हम अपना टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन वो बढ़ाएंगे। हमने कौम के सामने रखा। आज मुझे ये बताया, महंगाई से 84 अरब रुपया किसने लिया? महंगाई थी, सारी चीजें थी, वापस भी किया सारी चीजें, लेकिन सर अब कानून साजी तो आपको लोगों को कर रहे हैं की तरफ। आखिरी चीज है, आखिरी चीज मुझे ये बताएं, जो ग्रोथ रेट था वो आज आधा कैसे हो गया? तजर्बा कहाँ गया? ठीक है, तजुर्बा कहाँ गया सर? अरसलान भाई। सर सबसे पहली बात तो ये कि सबसे पहले तो जो IMF से लोन लिया था वो पीपल्स पार्टी ने ही लिया था, भुट्टो साहब ने। अगर शायद वो ना लेते, मैं ये नहीं कहता, बहुत अजीम लीडर थे, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें की, लेकिन अगर वो ना लेते तो शायद आज हम इस चक्कर में ना फंसते। और दूसरी बात, आपने बीमारी की बात की तो आपको एक और बात मुताला करता जाऊं कि अब दुनिया के अंदर ज़ोंबी आने वाला है। अब आप कहेंगे ज़ोंबी कैसे आने वाला है, तो CDC डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट अमेरिका का, उसमें डॉक्टर अली हैं, आप तहकीक भी कर सकते हैं, गूगल में सारी चीजें इसकी मौजूद हैं। तो ये एक बीमारी ये भी आने वाली है, हमें इसके लिए तैयार आने वाला है। ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे ज़ोंबी नजर आएंगे। एग्जैक्टली सर, ये CDC डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, पढ़ लें, ये अमेरिका का हेल्थ डिपार्टमेंट है CDC। जनाब ये तो आपने खौफनाक और खतरनाक बात की तरफ इशारा कर दिया, लेकिन ज़ोंबी तो हम लोग वैसे ही बन गए महंगाई की वजह से। अच्छा सर, मैं लास्ट कमेंट चाहूंगा, बाजवा साहब फाइनल कमेंट कर दिएगा कि इस वक्त जो महंगाई है उसको रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं, क्या सैलाब में फंसे हुए शहर कराची की तरक्की बेहतरी, और उसके लिए मुख्तसर बताइए। देखिए जी, मौजूदा गवर्नमेंट को आए हुए अभी 4 माह भी नहीं हुए। अच्छा, ठीक है जी। और जो गंद घोल कर गई है PTA अपने नॉन एक्सपीरियंस से, ना कोई तजर्बा, ना कोई आता है ना कोई जाता है, और जिस तरह इन्होंने पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया है,
اور میں آپ کو کیا بتاؤں، اور یہ سیدھی سادھی قوم ہے، اسے کیا پتا. اب انشاءاللہ تعالی یہی 11 پارٹیاں جن کی یہ گورنمنٹ بتا رہے ہیں وہی سنبھالیں گے. انہوں نے اس ملک کو ڈیفالٹر ہونے سے بھی بچایا ہے. آپ کے تجربے سر نظر آ جائیں گے کچھ ہی دنوں میں. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ تو کرنا پڑے گا، کر کے دکھانا پڑے گا. چلیں بالکل صحیح بات ہے. چلیں جی، میدان حاضر گھوڑا حاضر، آپ کے سامنے آ جائیں گی ساری سچویشن. ٹھیک ہے، میں یہ تو کہہ رہا ہوں ہمیں ایکسپیرینس نہیں تھا پھر بھی گروتھ ریٹ ڈبل پہ تھی. میں یہ کہتا ہوں ایکسپیرینس نہیں تھا پھر بھی جو ہے سٹیٹس جو ہیں وہ پازیٹیوٹی کی. چلیں آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری کی طرف تھے. بس ٹھیک ہے ارسلان، آپ فائنل کامنٹ کر دیجیے گا. دیکھیے سب کو مل بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پیٹرول اگر نیچے جا رہا ہے تو IMF سے اتنا بھی نہ دے پے شہباز شریف صاحب. ٹھیک ہے کہ وہ بالکل ہی آپ نے کہہ دیا. بالکل صحیح ہے. بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا کہ آپ لوگ تشریف لائے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈینگی پر تو خدا را قابو پانے کے لیے اسپرے کروا دیں، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر بلدیات صاحب سے یہ بھی کہوں گا کہ روڈز کے حوالے سے کچھ کام کر لیا جائے تو بہتر رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ کرائم ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. وقار الحسن کو بھی 2 ٹوک سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.